وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بابو، آپ سب بتاؤ، تم سب خیریت سے ہو؟ آپ پوچھو بابو۔ آپ اتنے خالص اردو کیوں بولتے ہیں؟ سچ کہوں تو بہت سے الفاظ سمجھ ہی نہیں آتا۔ عزیزم، یہ دشواری نہیں ہے بلکہ یہ ہماری زبان کی مٹھاس ہے، جسے ہم نے اسے خود ہی فراموش کر دیا ہے، اور ہم نے اسے ترک نہیں کیا بلکہ رفتہ رفتہ ہم اس سے خود دور ہوتے چلے گئے۔ تو انگلش چل رہا ہے، سوشل میڈیا، دوستی اور کالج میں، تو بھلا اردو کون بولے؟ بابو، یہی تو مقام افسوس ہے کہ جس زبان نے ہمیں ادب و شائستگی سکھائی، آج ہم نے اسی زبان کو پسے پش ڈال دیا۔ حالانکہ زبان محض اظہار کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ یہ تہذیب و شناخت کا آئینہ ہو۔ عنایت گزارش جیسے الفاظ یاد رکھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ عزیزم، دشواری اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم ابتدا ہی نہ کریں۔ اگر تم روز ایک لفظ کو انتخاب کرو گے اور تو پلیز کی جگہ مہربانی کہہ دو تو روز ہمارے زندگی میں یہ الفاظ جو ہے سب کچھ سہل ہوتا چلا جائے۔ بابو، زبان عادت سے پروان چڑھتی ہے۔ جب تم روز ایک لفظ کو اختیار کرو گے تو تمہاری گفتگو خود بخود دل نشیں بن جائے گی۔ بابو، یہ وہ زبان ہے جس میں آپ کہہ کر تکریم کی جاتی ہے اور جناب کہہ کر مرتبہ بڑھایا جاتا ہے، تشریف رکھے کہہ کر آداب سکھائے جاتے ہیں اور مہربانی کہہ کر قلوب کو مسخر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ بابو، ہم نے ترقی کے نام پر اسے پسے پش ڈال دیا اور ہم نے یہ گمان کر لیا کہ اپنی زبان بولنا شاید پسماندگی کی علامت ہے، حالانکہ حقیقی ترقی اپنی شناخت کو برقرار رکھنے میں مضمر ہے۔ کیا ہم نے اپنی مٹھاس کھو دی؟ عزیزم، مٹھاس کہیں زائل نہیں ہوئی ہے بلکہ ہم نے اسے بولنا ترک کر دیا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ عزیزم، سہل اردو سے ابتدا کرو اور جتنی اردو آتی ہے اتنے ہی ادا کرو، پھر دیکھو ہم اور اپنی زندگی میں روزمرہ اردو کو حصہ بنا دو۔ سمجھ آیا، کیا واقعی ہم اپنی زبان سے خود دور ہو گئے؟ ہاں بابو، ہم اپنی زبان سے بیگانہ ہو گئے ہیں، اور جب ہم اپنی زبان کو دوبارہ اپنائیں گے یہی زبان ہمیں باہم پیوست کر دے گی۔ آؤ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔